Assalamu alaikum. Today we are talking about him to the intellectual beauty. So here जो पी बी शेली है वो इसमें ब्यूटी की बात कर रहा है और उसे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का नाम दे रहा है. So ये आइडिया उसे मिला जब वो बायरन के साथ लेक जेनेवा में बोटिंग कर रहा था इन जून 1816. सो जो ब्यूटी थी लेक की और स्विस एल्प्स जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी वजह से शेली जो है वो उस रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स उसे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का नाम देता है. सो इतना मूव हुआ शेली उस ब्यूटी को देख के कि उसने इन एल्प्स की वजह से जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुका था एपरेंटली, सो उसे नेचर में एक डीटी मिली जिसे उसने होल हार्टेडली एडोर किया. सो ब्यूटी की वर्शिप शेली का एक नया रिलीजन था, इसीलिए उसने इसे एक हिम का नाम दिया और इसको एक रिलीजियस वर्स के तौर पे ये पोम उसकी मशहूर हुई. प्लेटो के व्यूज़ जो थे उससे थोड़ा सा इसने डिफ्रेंशिएट किया. जो प्लेटो था believed that beauty should be sought after gradually in degrees until one achieve true beauty, a process made possible through dialectic. Like शेली का बिलीव क्या था कि ब्यूटी जो है वो अर्थली मैनिफेस्टेशंस में भी देखी जा सकती है और उसे इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट भी किया जा सकता है. सो इस पोम में हम देखते हैं कि शेली जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का नाम दे रहा है वो इन द एंड उसे किस चीज़ से लिंक करता है. शेली जो कि अपरेंटली एथियस्ट कहलाता था अपने रेडिकल ऑर्थोडॉक्स और रेवोल्यूशनरी व्यूज़ की वजह से, तो इस पोम में हमें उसका एक डिफरेंट रूप नज़र आता है. The awful shadow of some unseen power floats, though unseen, among us, visiting this various world with as inconstant wing as summer winds that creep from flower to flower. अब वो कह रहे कि किसी चीज़ का एक अनसीन पावर, कोई अनसीन शेडो है जो कि बड़ा मुतबरक किस्म का है. पावर का पी कैपिटल वो लिख रहा है. सो ही इज़ रिफरिंग टू समथिंग सबलाइम. कह रही हमारे अंदर फ्लोट कर रहा है और इस दुनिया में इसकी आमद इनकॉन्स्टेंट है. जिस तरह के समर विंड है जो कि तमाम फ्लावर्स तक जाती है, इस तरह लेकिन समर विंड का एक ख़ास टाइम है. इसी तरह वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का भी कह रहा है कि ये भी ख़ास टाइम के लिए आती. लाइक मून बीम्स दैट बिहाइंड सम फिनी माउंटेन शॉवर, जिस तरह चांद की रोशनी किसी माउंटेन के ऊपर लगे पाइन ट्रीज़ के पीछे से थोड़ी देर तक के लिए विजिबल होती है. इट विजिट्स विद इनकॉन्स्टेंट ग्लांस ईच ह्यूमन हार्ट एंड काउंटेनेंस. इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो भी एक इनकॉन्स्टेंट मैनर में नज़र आती है जो कि ह्यूमन हार्ट और उसके अपीयरेंस को रिफ्लेक्ट करती है, उस पर असर करती है. लाइक ह्यूज एंड हार्मनीज ऑफ इवनिंग, जिस तरह कलर्स होते हैं, साउंड्स हैं इवनिंग की. लाइक क्लाउड्स इन स्टारलाइट वाइडली स्प्रेड, जिस तरह चांद की रोशनी में जो बादल हैं वो फैले हुए हैं. लाइक म्यूज़िक ऑफ द मेमोरी ऑफ म्यूज़िक फ्लैट, जिस तरह गाना है हमारे माइंड में आता है फिर चला जाता है. क्लाउड्स भी एवरलास्टिंग नहीं होते, सॉन्ग्स भी एवरलास्टिंग नहीं होते. लाइक ऑट यानी एनीथिंग दैट फॉर इट्स ग्रेस मे बी डेयर एंड येट डेयर फॉर इट्स मिस्ट्री. कोई भी चीज़ जो हमें पसंद हो लेकिन हमें ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी मिस्टीरियसनेस की वजह से हम उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सूरज हमेशा चमकता रहता तो उसकी वो वैल्यू ना होती. चांद हमेशा रहता तो उसको हम वो इज़्ज़त ना देते. रेनबो हमेशा रहती तो हम उसको देखते नहीं. इसी तरह बारिश हमेशा होती तो बारिश की वो ख़ास वक़्त ना रहती हमारे लिए. तो कह रहे इसलिए शायद इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी हमेशा नहीं रहती. नाउ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज़ बीइंग कनेक्टेड टू समथिंग सबलाइम. तो यहाँ पे वो एक ऐसा अकीदा दे रहा है कि देखने वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं लेकिन देखने वाले मौजूद नहीं हैं. यानी यहाँ पे वो रेफरेंस इस चीज़ का दे रहा है कि अपरेंटली वो ये बता रहा है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इनकॉन्स्टेंट है, लेकिन रियलिटी क्या है कि इंसान का एटीट्यूड टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअल ब्यूटी वो इनकॉन्स्टेंट है. यानी हम मुसीबत पड़ेगी तो खुदा को याद करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे.
سو وہ اس سبلمٹی کو دیکھ رہا ہے اس انٹلیکچوئل بیوٹی میں جو کہ خدا سے ریلیٹڈ ہے، جس کو وہ اس جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہے، اور جو اپرنٹلی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں. سو دیٹ از ہیومن ایٹیٹیوڈ کہ انسان کبھی اس چیز کو چاہتا ہے، کبھی اس کی طرف توجہ نہیں بھی. Spirit of beauty that does consecrate with thine own hues all thou dost shine upon. So consecrate means کسی کو sacred بنا دینا. کہ اسپرٹ آف بیوٹی تم جس پہ چمکتی ہو اپنے رنگوں کے ساتھ اس چیز کو بھی سیکرڈ بنا دیتی. آف ہیومن تھاٹ آف فارم، تمام تر انسانوں کی سوچ کو، ان کی فارم کو. بٹ ویئر آرٹ دا گون، لیکن تم کہاں چلے گئی. سو ہیئر اگین دا سیم کوشچن کہ تم کہاں ہو. رادر اٹ از اے ریسپانس ٹو دا نیچر آف ہیومن بینگ جو کہ کانسٹنٹ نہیں رہتی. کبھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، کبھی دور ہو جاتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ خدا کی بلیسنگز کم ہو رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ہم انہیں لینے والے نہیں بنتے. اسپرٹ آف بیوٹی متبرک بناتی ہے ہر ایک اس چیز کو جس پہ خدا کی بلیسنگ ہو جاتی ہے، جس پہ انٹلیکچوئل بیوٹی کی بلیسنگ ہو جاتی ہے. سو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لائک فار ایگزامپل ایک جگہ پہ اگر کوئی خدا کا نیک بندہ آ جائے تو وہ جس محفل میں بیٹھے گا وہ محفل بھی بابرکت ہو جائے گی. اسی طرح بیوٹی کی جو اسپرٹ ہے وہ ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے، ہیومن تھاٹ کو، ہیومن فارم کو. لیکن کوشچن ہے کہ وہ کہاں پہ. Why does thou pass away and leave our state, this dim, vast vale of tears, vacant and desolate? So dim, vast vale of tears یہ میٹافوریکلی آنکھوں کو کہہ رہا ہے، بڑے خوبصورت اس نے میٹافرز یوز کیے. ویکنٹ اینڈ ڈیزولیٹ کہ ہماری آنکھوں کو تنہا چھوڑ جاتے ہو، ہمیں بیابان کر دیتے ہو، ڈیزرٹ کر دیتے ہو، کیوں یہاں سے واپس چلے جاتے ہو. پھر اس کا ایک لاجک دیتا ہے، آسک وائی سن لائٹ ناٹ فار ایور ویو رینبوز اوور دا یون ماؤنٹین ریور. کہ سن لائٹ ہمیشہ رینبو کیوں نہیں بناتی. وائی آؤٹ شوڈ فیل اینڈ فیڈ دیٹ ونس از شون. ہر وہ چیز جو کبھی نظر آتی ہے وہ پھر غائب کیوں ہو جاتی ہے. وائی فیئر اینڈ ڈریم اینڈ ڈیتھ اینڈ برتھ کاسٹ اینڈ ڈے لائٹ of this earth, such gloom, why man has such a scope for love and hate, despondency and hope. کہہ رہے کہ زندگی، موت، ڈریمز، فیئر یہ سارے ٹیمپریری کیوں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی پہ اس ارتھ کے اوپر ایک گلومینس سے کیوں چھائی ہوئی ہے، اندھیرا کیوں چھایا ہوا ہے. انسان کے پاس اتنا سکوپ کیوں ہے کہ کبھی وہ محبت کرتا ہے، کبھی وہ نفرت کرتا ہے، کبھی وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کبھی ہوپ فل ہو جاتا ہے. سو ان تمام چیزوں میں پرماننس کیوں نہیں ہے. So again the answer to the question is this is not the attitude of the beauty, this is rather the attitude of human beings which remains inconstant. یہ ہماری وہ لا تعلقی ہے انٹلیکچوئل بیوٹی کے ساتھ کہ ہم ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ہیٹریٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ڈیتھ کا اور ہم فیئر کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ جو ٹرسٹ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ مستحکم نہیں رہتا. No voice from some sublimer word hath ever to sage or poet these responses given. So nobody has ever be able to receive a response, whether they be sages or the poets جو کہ intellectual ہوتے ہیں. تو کسی بندے کو ابھی تک ان باتوں کا رسپانس نہیں ملا کہ یہ انٹلیکچوئل بیوٹی پرماننٹ کیوں نہیں. Therefore the names of demon, ghost and heaven remain the records of their vain endeavor. So پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی اس ناکام کوشش کو ڈیمنس کا، گوسٹس کا، ہیون کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سپر نیچرل طریقے سے ہو رہی ہیں. حالانکہ there may be something supernatural, but there is also a code given to break the code جو کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہم اسے مان سکتے ہیں کہ یہ نیچر، یہ ساری بیوٹی صرف ایک ذات کی وجہ سے، ایک ذات کی کریٹڈ ہے. فریل اسپیلس، سو وہ ریلیجنس کو فریل اسپیلس کہہ رہا ہے. سو ہی از ایٹریبیوٹیڈ اینڈ الیجڈ بینگ این ایتھیسٹ، لیکن وہ ایتھیسٹ نہیں ہے، وہ ریلیجن کو مانتا ہے، وہ ریلیجیس پریکٹسز کو نہیں مانتا. بابا بلے شاہ جن کو اب پوری دنیا مانتی ہے، ایک ٹائم تھا جب وہ اس زمانے میں جو ملا تھے لوکل، وہ ان کے خلاف تھے، کیونکہ بابا بلے شاہ کو ریلیجن کی پریکٹسز سے اختلاف تھا، ریلیجن سے نہیں. شیلی یہاں پہ ریلیجس پریکٹسز سے اختلاف کر رہا ہے، ریلیجن سے نہیں.
whose uttered charm might not avail to sever from all we hear and all we see, doubt, chance and mutability. کہ جننے بھی ریلیجنز ہیں جو ان کی پریکٹسز ہیں وہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہے ڈاؤٹس میں چانسز میں میوٹیبلٹی دس چینج پروسیس یہ ہمیں کہیں پہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہر چیز کے اندر اتنی جو لائک ٹرانزینٹنیس ہے یہ کیوں ہے. Thy light alone like the mist over the mountain driven. صرف تمہاری لائٹ یعنی انٹلیکچوئل بیوٹی کی جو روشنی ہے وہ ایسے پھیلتی ہے جیسے مسٹ پھیل جاتی ہے ماؤنٹینس پہ. اور میوزک بائی دا نائٹ ونڈ سینٹ جس طرح رات کی تاریکی میں ہوا کے زور پہ میوزک کی آواز پھیلتی ہے. تھرو اسٹرنگز آف سم اسٹل انسٹرومنٹ لیئر کے اوپر جس پہ ہوا پڑتی ہے تو وہ خود بخود بجنا شروع ہو جاتا ہے. اور مون لائٹ آن اے مڈ نائٹ اسٹریم جس طرح چاند چمکتا ہے آدھی رات کو ایک اسٹریم پہ اور اسے ریفلیکٹ کرتا ہے. gives grace and truth to life's unquiet dream. تو یہ زندگی کے خواب کو گریس دیتا ہے ٹروتھ دیتا ہے میننگز دیتا ہے. کیا چیز جو لائٹ ہے انٹلیکچوئل بیوٹی کی تو وہ پہاڑوں پہ چھا جاتی ہے میوزک کی طرح پھیل جاتی ہے چاند کی طرح اس کی روشنی ہر جگہ پہ ہوتی ہے اینڈ دیٹ میکس لائف ٹرو اینڈ بیوٹیفل اینڈ گریسفل. So this is all because of that intellectual beauty. Love, hope and self-esteem like clouds depart and come for some uncertain moment's land. کہ جس طرح بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس طرح محبت ہوپ سیلف اسٹیم یہ بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. کچھ لمحوں کے لیے ہمیں یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں پھر وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں. Man were immortal and omnipotent, didst thou unknown and awful as thou art. انسان امورٹل ہو جاتا اومنیپوٹنٹ آل پاورفل ہو جاتا اگر تم جیسے کہ آپ ہو ان نون ہو آفل ہو. کیپ ود دائی گلوریس ٹرین اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ فرم اسٹیٹ ود ان ہز ہارٹ کہ آپ اگر انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہتے تو انسان امورٹل ہوتا اومنیپوٹنٹ ہوتا. کہ انٹلیکچوئل بیوٹی اور ان اے وے بلیسنگز آف گاڈ اگر پرماننٹلی ہیومن بینگ کے دل کے اندر سیٹل ہو جائیں انسان امورٹل ہو جائے انسان اومنیپوٹنٹ ہو جائے. تم خدا کی طرف بڑھو گے تو تمہارا ایک قدم ہوگا خدا زیادہ تیزی سے تمہاری طرف آئے گا. ہم خدا کی راہ میں چلیں گے خدا ہمارا ساتھ دے گا. وہ کہتے ہیں تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ بن جائے گا تمہارے بازو میرے بازو. سو ان دس وے انسان کو صرف چلنے کی ضرورت ہے اس راستے میں اور آگے خدا کی جو بلیسنگز ہیں اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان انکانسٹنٹ ہے انسان اپنی فیلنگز کو چینج کر دیتا ہے بھول جاتا ہے اپنے اس وہ کو جو اس نے خدا کے ساتھ کیا. اگر خدا کی ذات وہ جو بلیسنگز انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں انسان امورٹل بھی ہو سکتا ہے اومنیپوٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. The messenger of sympathies that wax and wane in lovers' eyes. So intellectual beauty وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسے میسنجر کی طرح ہے جو کہ لورز چاہنے والوں کی آنکھوں میں کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. اگین دس از ایٹیٹیوڈ آف ہیومن بینگس کہ جو اس چیز کو کبھی تھوڑا لینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی زیادہ. Thou that human thought art nourishment like darkness to a dying flame. اب ڈائنگ فلیم کا الٹیمیٹ اینڈ ڈارکنیس ہے جہاں پہ اس نے سروائیو کرنا ہے جہاں پہ اس نے رہنا ہے اس شمع نے رہنا ہے. اسی طرح جو انسان کی نورشمنٹ ہے اس کا ایک ہی پلیس ہے دیٹ از انٹلیکچوئل بیوٹی جہاں پہ انسان کی نورشمنٹ ہو سکتی ہے. ڈپارٹ ناٹ ایز دائی شیڈو کیم جس طرح آپ اچانک آئے اب پلیز واپس نہ جائیے گا. ڈپارٹ ناٹ لیسٹ the grave should be like life and fear a dark reality. یہ نہ ہو کہ ہماری موت بھی ہماری زندگی کی طرح ہو جائے جس میں خوف ہو جس میں ڈارک ریئلٹیز ہوں جس کے اندر بہت زیادہ ہم پہ وزن ہے ہم پہ بانڈیج ہے وی آر باؤنڈ وی آر سبجوگیٹڈ. سو ہم ایسا نہیں چاہتے. سو وی وانٹ انٹلیکچوئل بیوٹی ٹو ریمین ود اس سو دیٹ وی لیو ہیپیلی اینڈ وی ڈائی ہیپیلی. While yet a boy I sought for ghost and sped through many a listening chamber, cave and ruin. Like جب میں ایک بچہ تھا تو میں گھوسٹس کو ڈھونڈتا تھا اپنے بوائے ہوڈ میں اور بہت سارے لسننگ چیمبر یعنی ہولو پلیسز پہ کیوز میں رونز میں قبروں میں قبرستان میں اینڈ اسٹارلائٹ ووڈ جنگلوں میں آدھی رات کے وقت وتھ فیئرفل اسٹیپس ڈرتے قدموں کے ساتھ pursuing hopes of high talk with the departed dead. ڈر بھی لگ رہا ہوتا تھا لیکن میں جاتا تھا تاکہ مجھے کوئی
डिपार्टेड डेड मिलें, कोई गोस्ट्स मिलें, कोई डीमंस मिलें और मैं उनसे हाई टॉक कर सकूं. सो हाई टॉक यहाँ इसकी मुराद है सबलाइम थॉट, सबलाइम टॉक कि पता लगे किसी के थ्रू कि ये डिविनिटी है क्या या इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है. आई कॉल्ड ऑन पॉइजनस नेम विद विच आवर यूथ इज फैट. और रिलीजन्स को मैंने पॉइजनस नेम्स दिए जो कि हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में जहर डाल रहे हैं. सो अगेन इट इज़ अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, नॉट द रिलीजन. I was not heard. I saw them not, when musing deeply on the Lord. So I was not heard. कोई डीमन, कोई गोस्ट, किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने किसी को देखा भी नहीं. एक दिन यानी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के लिए मैं कहाँ घूमा? कब्रिस्तानों में, रूम्स में, चैम्बर्स में, भूतों की तलाश में, जंगलों में गया, मुझे कुछ नहीं मिला. ना मुझे किसी ने सुना, ना मैंने किसी को सुना, ना मुझे किसी ने देखा, ना मैंने किसी को देखा. इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कब मिली? When musing deeply on the lot of life, जब मैं सोचना शुरू किया. At the sweet time when the winds are wooing all the vital things that wake to bring news of birds and blossoming, sudden thy shadow fell on me. I shrieked and clasped my hand in ecstasy. बहुत खूबसूरत लाइन्स हैं कि कब मुझ पे वो शेडो गिरा, कब मुझे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी मिली, कि जब मैंने सोचना शुरू किया. और उस टाइम में जब स्प्रिंग थी, जो विंड्स चल रही थी और तमाम चीज़ें जन्म ले रही थी, रिवाइवल हो रहा था, रीबर्थ हो रही थी, रीजनरेशन हो रही थी पौधों की, ब्लॉसम्स की, फ्रूट्स की, अचानक मुझ पे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का ज़हूर हो गया. आई श्रीक्ड, मैं चीखा, एंड क्लैस्प माई हैंड इन एक्सट्रेसी. और मैंने अपने हाथों को फरते जज्बात में आके थाम लिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस अपने एक्सप्रेशन का इजहार कैसे करूं, क्योंकि वो फीलिंग्स अब मेरी उस एक्सप्रेशन से बाहर हैं. आई vowed that I would dedicate my parts to thee and thine. Have I not kept the vow? तो मैंने वादा किया इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से कि मैं अपनी ताकतों को, अपनी पावर्स को तुम्हारे लिए, तुम्हारे कामों में वक्फ करूंगा. क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? With beating heart and streaming eyes, even now, अभी भी धड़कते दिल के साथ, रोती आंखों के साथ, I call upon the phantoms of 1,000 hours each from his voiceless grave. मुझे अभी भी वो ख्याल आता है, वो सारी बातें याद आती हैं जब वो टाइम मुझ पे आया. They have envisioned bowers of studious zeal or lovers' delight, outwashed me with the envious night. और उस एनवियस नाइट को जब मुझ पे ये चीज़ों का ज़हूर हुआ, ये तमाम तर विजन्स मुझे देख रहे थे, मुझे इन्होंने देखा कि किस तरह मैं सबकत ले गया और मुझे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी मिली. They know that never joy illumined my brow, unlinked with the hope that thou wouldest free this world from its dark slavery. और अब सबको पता है कि मैं खुश तब तक नहीं हूँगा दो मुझे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी मिल गई. आई शुड बी हैप्पी, बट आई विल बी मोर हैप्पी व्हेन माय होप इज़ लिंक्ड विद दिस थिंग, कि इस दुनिया को भी इस डार्क स्लेवरी से आज़ादी मिलेगी. ये डार्क स्लेवरी फिज़िकली भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है. और ये उस उस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से दूर जो इंसान स्लेवरी में है उसको भी रेफर कर रहा है. दैट दाउ ओ ऑफुल लवलीनेस वुडस्ट गिव whatever these words cannot express. कि आप वो देंगे हमें जिनको मैं अपने अल्फाज में मांग भी नहीं सकता, जिनको मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता. वो सारे का सारा वो ब्लेसिंग्स, प्लेयर्स, आज़ादी वो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से हमें मिलेगी. The day becomes more solemn and serene. When noon is past, there is harmony in autumn and a luster in sky, which through the summer is not heard or seen, as if it could not be, as if it had not been. So here he is comparing summer with autumn, just like Keats did. Keats ने भी autumn के season की तारीफ की और to autumn में, and he brought positive aspects of autumn. So he too is talking about autumn here. कि दिन बड़ा पुरवकार हो जाता है, बड़ा ग्रैंडर होता है दिन में जब शाम ढलने वाली होती है. बड़ा खूबसूरत सा माहौल बनता है, आसमान पे शाइन होती है. ये समर में कभी भी शाइन ऐसी ना देखी ना सुनी, जैसे कि उस टाइम पे ये हो ही नहीं सकती, या उस टाइम में ये होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ पर्टिकुलर टू द सीजन ऑफ ऑटम. Thus let thy power, which like truth of nature on my passive youth, descend.
پھر اسے کہہ رہے ہیں انٹلیکچوئل بیوٹی کو کہ اپنی طاقت کو میرے اوپر ڈسینڈ کروا دیں، اسے میرا حصہ بنا دیں. ٹو مائی آن ورڈ لائف سپلائی اٹس کام، اور میری آنے والی زندگی کو سکون دے دیں. ٹو ون ہو ورشپ دی، کس کو؟ مجھے، جو کہ آپ کی عبادت کرتا ہے، انٹلیکچوئل بیوٹی کی عبادت کرتا ہے. اینڈ ایوری فارم کنٹیننگ دی، اور ہر اس آبجیکٹ کی عبادت کرتا ہے جس میں آپ کا عکس نظر آتا ہے. سو دس از کلیئرلی اے ریفلیکشن آف گاڈ ان دیٹ. سو ہی از بینگ اے پینتھیسٹ ہیئر لائک ورڈزورتھ ڈز، کہ وہ ہر اس فارم کی بھی عزت کر رہا ہے، جس طرح شمس تبریز نے 40 رولز آف لو میں ان کا ایک رول بتایا گیا کہ صرف خدا سے محبت کافی نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی کریشن سے بھی محبت خدا کی محبت کا ایک ذریعہ ہے. ہوم اسپرٹ فیئر thy spells did bind، یہاں پہ spells means blessings، کہ جسے آپ کی بلیسنگ نے، اے کمال اسپرٹ جسے آپ کی بلیسنگ نے اس قابل بنایا ٹو فیئر ہمسیلف، کو اپنے آپ سے ڈر کے رہے، ان اے وے کہ وہ اپنی برائیوں سے ڈر کے رہے، اینڈ لو آل ہیومن کائنڈ، اور تمام تر انسانوں سے محبت کرے، کیونکہ آپ تک پہنچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان انسان سے محبت کرے. سو شیلی اینڈس ود اے ہوپ فل نوٹ اینڈ آپٹیمسٹک نوٹ ہیئر، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ انٹلیکچوئل بیوٹی کو اگر ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے اس کے بارے میں سوچنا، کانسنٹریٹ کرنا، میوز کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو کسی ریلیجن کے پیچھے بھاگ کے، یعنی جو آج کل کی ریلیجس پریکٹسز ہیں، لائک ہمیں ہر چوراہے پہ ایک ڈبہ پیر ملتا ہے، دے کین ناٹ کنیکٹ یو وتھ گاڈ. یس، جو ریئل بینگز ہیں، جو ریئل مسٹسزم یا مسٹک پیپل ہیں، دے آر ان سین، وہ اپنے آپ کو اس سے ظاہر نہیں کرتے. دے کین کنیکٹ یو شیورلی ود دا گاڈ، بٹ دے آر ہارڈ ٹو فائنڈ. So better is a person should try to link himself with the God, and if a person is striving to reach the blessings of Allah, there is no doubt that those blessings are already waiting for to be achieved. Thank you very much. If you like the poem, do subscribe the channel, hit the bell icon, and please share the poem with your loved ones. Thank you very much.